توفیق دی اور آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے اور ہم اپنے پیام بیداری کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں اسی طرح از خواب گران خیز کی تھوڑی تفسیر کریں گے آیات قرآنی کے ذریعے سے انشاءاللہ، اور کچھ واقعات حضرت عزیر نبی کے اور اس کے علاوہ جو انشاءاللہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو در حقیقت چونکہ رمضان کے ایام ہیں، روزہ ہے، اور روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے، انسان اپنا رابطہ خالق حقیقی کے ساتھ مضبوط و مستحکم کر لے۔ اور قرآن میں یہی ہے کہ یعنی روزے ہم پر جو فرض ہوئے ہیں خدا تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور ہم سے پہلے جو امتوں پر فرض ہے اس کا ہدف مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ متقی در حقیقت یہ تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ ایسے معاشرے کہ جہاں پر اسلام جو ہے وہ در حقیقت ظاہری اسلام کی تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مراسم ادا کیے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کی روح جن معاشرے میں نہیں ہے تو وہاں پر یہ دینی مفاہیم بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو تقوی در حقیقت ایک مضبوط قرآنی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے، لیکن ہم نے تقوی کو ایک اور معنی سمجھ لیا ہے، جیسے توکل کا ایک اور معنی سمجھ لیا ہے، اسی طرح ہم نے تقوی کو بھی ایک اور تقوی در حقیقت اس کا یہ جو مشتق ہے یہ نکلا ہے واو قاف یا، اس کا اصل ریشہ ہے، فعل جو ہے فعل واقعہ سے ہے، اور راغب اصفہانی جو مفردات کے امام ہیں اور اس کے علاوہ جو علماء ہیں انہوں نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ یعنی اپنے آپ کو بچانا ہر اس شر سے کہ جو انسان میں خرابی کا سبب بنے، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، یعنی جب گناہوں سے بچائیں گے تو پھر ہمارا نفس کمال کی طرف جائے گا، خدا کی طرف حرکت کرے گا۔ تو تقوی کی حقیقی ڈیفینیشن یہ ہے، یعنی پرانے زمانے میں جب عرب جو تھے وہ اپنے لیے ایک سپر، ایک ڈھال استفادہ کرتے تھے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ لفظ جب قرآن میں آتا ہے یا امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جب متقین کی صفات، یا وہ خطبہ حمام جو ہے جو آپ نے اپنے صحابی کو دیا، جو متقین کی صفات بیان کی جس کی وجہ سے حمام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی، تو وہ تقوی یعنی متقین کی وہ صفات ہیں، وہ درجہ ہے، وہ حالت ہے کہ انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے، انسان جو ہے اس کا اپنا جو یعنی زندگی کا ہدف اور مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح توکل کا مفہوم بھی اسی طرح ہے کہ انسان کوشش، جدوجہد، اور انسان ہر دم بیدار رہے اور بیدار رہ کے یعنی پھر خدا پر وہ بھروسہ کرے، یعنی اپنا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی اس طرح یہ قرآن کی وہ آیات ہیں کہ جن سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم تلاش و کوشش کریں، جیسے سورہ نجم میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی در حقیقت تقوی انسان کو عمل کے لیے اکساتا ہے، عمل انسان سے کرواتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری نماز پڑھنا، یہ ہمارا رکوع سجدے میں جانا، اس کا ایک فلسفہ ہے۔ نماز بیداری کی ایک سب سے بڑی مشق ہے، ایک تمرین ہے، یعنی انسان جو اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہے وہ روزانہ جب 5 نمازیں پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ جب سجدے میں جاتا ہے، وہ رکوع میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، تو وہ خدا کے حضور سر تسلیم خم ہوتا ہے اور خدا کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں اپنی جان، مال، نفس تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے۔ تو یہ تقوی ہے، یہ فلسفہ نماز ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں تو وہ استغفار کا دورانیہ یعنی یہ دنیا کا دورانیہ ہے، اور جو پہلے سجدے میں جاتے ہیں یعنی ہم جب زمین سے نکلے یعنی ہم دنیا میں آئے، اور جب ہم دوسرے سجدے میں جاتے ہیں استغفار کے بعد جب ہم قبر کی طرف جائیں گے اور موت کے بعد کا مرحلہ ہے، تو اس کے درمیان جو وقفہ ہے وہ استغفار کا ہے۔ تو در حقیقت تقوی ایک عمل کا نام ہے۔ تقوی جب انسان استغفار کرتا ہے تو خدا انسان کو یہ توفیقات دیتا ہے کہ انسان اپنا رخ خالق حقیقی کی طرف کر لے اور ان تمام دینی مفاہیم کو صحیح طریقے سے اپنائے جو اسلام کی، جس سے اسلام کی روح زندہ ہو، جس سے انسان بیدار ہو۔ تو اب ہر جامع بشری جو ہے، ہر جامع بشری کو 3 اہم ترین چیزوں کی ضرورت ہے، کسی بھی جامع بشریت کو۔ سب سے پہلے جو ہے اگر ایک جامع بشری جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا، تقوی الہی پر وہ عمل پیرا ہوئے، تو اس کو سب سے پہلے
پہلے جو ہے اس کائنات کی روحانی تفسیر کی ضرورت ہے، اس کائنات کی الہی آئیڈیولوجی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے ہر جامع بشری کی ضرورت کے لیے، وہ مرحلہ ہے انسان کی شناخت کا، یعنی انسان کی روحانی ارتقاء، انسان کا کمال کی طرف سفر کرنا، یعنی انسان شناسی جو ہے، یہ دوسرا اہم ترین مرحلہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بنیادی قوانین ہیں جو قرآن میں اور اہل بیت علیہ السلام نے پوری دنیا کو بتائے ہیں، یعنی وہ بنیادی قوانین جو فرد کا فرد سے رابطہ اور ملتوں کا ملتوں کے ساتھ رابطہ، وہ بنیادی قوانین واضح ہونے چاہیے۔ تو در حقیقت تقوی جو ہے وہ انسان کو ان تمام امور، یہ جو انسان کے زندگی میں ضروری ہیں، ان تینوں اموروں پر انسان کی دسترس کرتا ہے۔ تقوی الہی انسان کو یہ ہمت دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے کہ انسان کے اندر سے علم و حکمت کا چشمہ پھوٹتا ہے، اور وہ جو بھی اس زندگی میں کام کرتا ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، یعنی وہ جو کام کرتا ہے وہ للہ ہوتا ہے، یعنی وہ خدا کے لیے ہوتا ہے۔ تو در حقیقت یہ تقوی کی ہی طاقت ہے۔ تو رمضان یعنی روزے رکھنا، یعنی ہماری جو حالت ہے، یعنی ہم وہ اہل تقوی میں شمار ہوں، یعنی ہم متقی بن جائیں۔ تو روزے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں، یعنی ہم بھوک پیاس برداشت کر کے خدا کو ہمیشہ حاضر و ناظر رکھ کے ہم اپنے خدا کی طرف سفر کریں اور تقوی کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں جہاں پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے اصحاب، حضرت مالک اشتر، حضرت عمار یاسر اور یہ شخصیات پہنچیں، حضرت سلمان، حضرت کمیل۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم تقوی کے اسٹیج کو، اس مرحلے پہ کو پورا کریں اور انشاءاللہ آگے کا سفر جاری رکھیں۔ اب آپ کی خدمت میں ہمیشہ کی طرح ہم از خواب گران خیز کے وہ اگلے بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو ایک بیداری کا نغمہ جو علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کو دیا، فارسی زبان میں ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور تھوڑی تفسیر بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس نغمے کا ہدف، مقصد یہ تھا اس نظم کا کہ اس کے ذریعے سے ہماری روح بیدار ہو، ہم بے قرار ہوں، ہمارے اندر کی جو شخصیت ہے وہ زندہ ہو، یعنی یہی تقوی الہی، یہی جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہی ہے کہ ہمارے اندر کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ زندہ ہوں، یعنی ہم اپنی شناخت کر سکیں۔ جب ہم نے اپنی شناخت کر لی تو گویا ہم نے اپنے خدا کی طرف سفر کا جو ہمارا ارادہ ہے وہ مضبوط و مستحکم ہو گیا اور ہم خدا کی شناخت کر پائیں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ اشعار پیش کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال ان اشعار میں کہ دریائے تو دریا است کہ آسودہ چو صحرا است، دریائے تو دریا است کہ افزون نشد وکا است، بیگانه آشوب و نهنگ است چه دریاست، از سینه چاکش صفت موج رواں خیز، از خواب گیران خواب گیران خواب گیران خیز۔ اب میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ دریائے تو دریاست کے آسودہ چو صحرا است، یعنی جو تیرے اندر کا جو سمندر ہے، تیرے اندر جو دریا ہے، جو سمندر ہے، یہ در حقیقت خاموش ہو چکا ہے، پرسکون ہو چکا ہے۔ یہ کس قسم، یعنی تیرے اندر ایک سمندر ہے، تو ایک اپنے اندر ایک طاقت اور ایک قدرت اور ایک جہانی ایک طوفان رکھتا ہے، لیکن یہ ابھی خاموش ہے، یہ پرسکون ہے، یعنی اس کو حرکت میں لا۔ آگے علامہ فرماتے ہیں دریائے تو دریاست کے افزون نشد کاس، یعنی یہ کیسا سمندر ہے تیرے اندر کہ یہ خاموش بھی ہو چکا ہے، پرسکون بھی، اور کاس یعنی یہ افزون نشد ہے، یعنی یہ زیادہ نہیں ہو رہا اور یہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی مایوسی کی وجہ سے، زندگی کی مشکلات کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے، تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، دینی اقدار کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ تیرے اندر جو طوفان ہے، یہ دریا ہے، یہ خاموش ہوتا جا رہا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں بیگانے آشوب و نہنگ است دریا، کہتے ہیں کہ یہ کس قسم کے یہ سمندر ہے تیرے اندر کہ جس کے اندر مگر مچھ نہیں ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں نہیں ہیں، اور جس کے اندر طوفان نہیں ہیں، یعنی لہریں نہیں ابھریں۔ کہتے ہیں یہ کس قسم کا سمندر ہے، یہ در حقیقت تشبیہ دے رہے ہیں کہ یعنی کیوں انسان کے اندر جو اتنا بڑا خدا نے انسان کو خلیفۃ الارض بنایا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، اور انسان کے اندر جو دل رکھا ہے یہ پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تو کیوں پرسکون ہے، اور یہ کس قسم کا سمندر جو تیرے اندر ہے، یہ بغیر ان چیزوں کے ہے، یعنی سمندر کی پہچان طوفان ہے، یعنی سمندر کی پہچان لہریں ہیں، مگرمچھ ہیں اور وہ بڑی بڑی مچھلیاں۔ تو یہاں پہ وہ ایک تشبیہ دیتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں السینہ چوکش صفت موج رواں خیز، کہتے ہیں کہ اس اپنے سمندر کے پھٹے ہوئے سینے سے باہر نکل، یعنی اپنے اندر کو، یعنی اپنے اندر سے ایک طوفان کو زندہ کر، اور پھر آگے کہتے ہیں موج رواں خیز، یعنی اور ایک ایسی
تند و تیز لہر کی طرح اٹھ کے جو اس زمانے کے جو ظالم سرکش اور جابر قوتیں ہیں ان کو نست و نابود کر دے۔ پھر آگے فرماتے ہیں از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، در حقیقت یعنی غفلت کی گہری نیند سے بیدار ہوئیے اور ان تمام دینی اقدار کو صحیح طریقے سے حاصل کیجئے تاکہ ہم زندہ ہو سکیں، ہم اپنی جو اصلاح کر سکیں، اور سب سے بڑا یہی فلسفہ ہے کہ ہم بیدار ہو سکیں۔ جب ہم بیدار ہو گئے تو یقیناً انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں یہ توفیق دے گا ہم سے بھی اصحاب کہف کی طرح اور مختلف جو ہم واقعات سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کے، جیسے حضرت سید جمال الدین افغانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک عظیم اس دور کے اپنے زمانے کے، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ سر سید احمد خان کے زمانے میں علامہ اقبال رضوان اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری دنیا کے سفر کیے۔ ایک عظیم انقلابی عالم تھے کہ جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے اتحاد امت کا نعرہ لگایا، جنہوں نے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کا کہا اور ان کے مسلمانوں کا رخ اصلی دشمن کی طرف کیا، وہ سید جمال الدین افغانی تھے۔ تو یہ سید جمال جو تھے در حقیقت یہ حوزہ علمیہ نجف سے تھے، یہ ایک عظیم عالم ربانی تھے، لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کر مسلمانوں کو متحد کرنے میں لگے۔ مصر میں گئے، حسن البنا جو معروف ہیں مفکر، اس کے علاوہ جو پوری دنیا کا سفر کیا ایران میں، اور اس کے علاوہ جو یہ تحریک تمباکو اور مختلف انہوں نے الجھا کر حکمرانوں سے بحثیں کی، علماء کو بیدار کیا اور در حقیقت احیاء تحریک دین اسلام کو زندہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کو اس اصلی حالت میں زندہ ہونا چاہیے جو انسان کو بیدار کرے، تمام مفاہیم دینی کو انہوں نے زندہ کیا۔ تو ہر عالم کو، ہر مبلغ کو وہ سید جمال الدین افغانی کی طرح ہونا چاہیے در حقیقت۔ تو یہ کیوں ہوئے؟ چونکہ انہوں نے صحیح اسلامی جو اقدار ہیں ان کو صحیح اپنایا، انہوں نے تقوی کا مفہوم صحیح انہوں نے سمجھا، انہوں نے روزہ رکھا تو در حقیقت خالص اس خلوص کے ساتھ رکھا کہ جس طرح انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو سید جمال الدین افغانی تھے، یہ سید جمال جو تھے دشمن آشنا تھے، دشمن شناس تھے۔ دشمن جب بھی حملہ آور ہوتا ہے، جب بھی حملہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ خیرخواہ بن کر آتا ہے۔ سب سے بڑی مثال قرآن میں شیطان کی ہے۔ شیطان حضرت آدم و حوا پر جب اس نے حملہ کیا، وسوسے ڈالے، تو وہ ایک خیرخواہ بن کر آیا اور بتایا کہ اس پھل کو کھائیے اور آپ کو یہ نعمات ملیں گے، آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ تو در حقیقت دشمن بھی جب ہماری صفوں میں آتا ہے، اور آج کے جو دشمن ہیں، یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، وہ جب مسلمانوں کی صفوں میں آتے ہیں تو خیرخواہ بن کر آتے ہیں۔ جیسے وہ مسلمانوں کی کسی بھی فرقے مکتب میں آتے ہیں، جب وہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں تو وہ افراد جو دشمن کے وہی افراد اعلیٰ ہوتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خیرخواہ بن کر آتے ہیں، اور پھر ان کا ہدف مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نابود کریں، مسلمانوں کو ختم کریں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے، ہمیں دشمن آشنا ہونا ہے، دشمن شناس ہونا ہے۔ سیم اسی طرح جیسے سید جمال الدین افغانی ایک عظیم رہبر اور عالم تھے الحمدللہ۔ اور باقی جو بہت سارے ہم یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس چیز کو نہیں سوچنا۔ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، جب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ہمیں خالص ہونا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں خداوند متعال سورہ زلزال کی آخری 2 آیات ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، یعنی در حقیقت روز قیامت چھوٹی سی چھوٹی جو نیکی ہوگی اس کو بھی دیکھا جائے گا اور چھوٹی چھوٹی برائی کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ وہ 2 آیات ہیں، یہ وہ واقعہ ہے جو ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں آیا، رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اسلام کو سمجھوں، لیکن رسول اللہ نے اس کو پھر اسلام اب یہی 2 آیات بتائیں۔ تو جب اس اعرابی نے یہ 2 آیات سنی تو اس نے کہا یا رسول اللہ بہت شکریہ، بس میرے لیے کافی ہے، بس وہ واپس پلٹا اور ایک عظیم مبلغ بن گیا اور ہزاروں لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ان 2 آیات کو سننے کے بعد۔ تو در حقیقت ہمارا ایمان بھی اس اعرابی کی طرح ہونا چاہیے۔ اب وہاں پر جو رسول اللہ کے پاس افراد بیٹھے تھے، وہ افراد انہوں نے ایک قسم کا مذاق اڑایا اور کہا یہ دیکھیں جی ہم اتنے سالوں سے رسول اللہ کے پاس ہیں اور یہ 2 آیات سن کر اس طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ جواب دیا کہ ھذا رجل فقی، یعنی یہ جو شخص ہے یہ فقی بن کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے۔ بس در حقیقت جو کچھ ہم جانتے ہیں اگر اس کو خلوص دل سے اس پر عمل کریں تو ہم بھی فقی ہیں، ہم بھی عالم ہیں اگر ہم خوف خدا رکھیں۔ بس یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اندھیروں سے نکالنا ہے، ان تاریکیوں سے نکالنا ہے اور اپنا رخ جو ہے وہ خدا واحد کی طرف رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر چاہتے
چاہتے ہیں کہ بیدار ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے شمار متقین میں ہو تو ہم اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ اب اندھیروں سے نکلنے کا کیا ہے، یعنی ظاہراً ایک شخص جو اندھیرے میں ہے اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس جگہ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ چیز اس کی اپنی ہے یا کسی اور کی ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مولانا روم نے مثنوی معنوی میں یہ بیان کی ہے کہ ایک دیہاتی شخص ہوتا ہے اور اس کے پاس جو ہے اپنی ایک بہترین گائے ہوتی ہے کہ جو اس کا ذریعہ آمدن ہوتی ہے، اس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی گائے کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اچانک چونکہ جنگل میں ہوتا ہے تو اس جنگل میں شیر رہتے ہیں اور وحشی خونخوار جانور ہوتے ہیں۔ تو یہ دیہاتی شخص اپنی گائے کو ان وحشی شیروں سے بچانے کے لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس دیہاتی کو جانا پڑا اور اس نے اپنی گائے کو وہاں پر چھوڑ دیا باڑے میں، لیکن جنگل سے ایک شیر آیا، رات کا وقت تھا، اور اس شیر نے آ کر اس گائے کو پھاڑ ڈالا اور کھا گیا۔ تو پھر شیر جب کھا گیا، شیر نے سکون کرنے کے لیے اسی باڑے میں وہیں پر پڑا رہا۔ اب دیہاتی جب رات کو دیر سے واپس آیا، اس نے آ کے آواز دی، آواز نہیں آئی، اور جا کر جب ہاتھ مارا اندھیرے میں تو شیر پر ہاتھ پڑا۔ اب جب دیہاتی کا شیر پر ہاتھ پڑا تو اس نے سمجھا یہ اس کی گائے ہے۔ دیہاتی اندھیرے میں شیر کو اپنی گائے سمجھ رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تو جب یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اور شیر بھی دل میں سوچ رہا تھا کہ کتنا بے وقوف ہے کہ میں شیر ہوں یہاں پر اور یہ مجھے اپنی گائے سمجھ رہا ہے۔ تو اس یہ جو حقائق ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انسان تقوی نہیں رکھتا، جب انسان خدا کے نزدیک نہیں ہوتا تو در حقیقت انسان مادی اندھیروں میں کھو جاتا ہے، انسان کے آنکھوں پہ اندھیرا آ جاتا ہے، اور انسان اس دنیا میں یعنی اپنا حقیقی سرمایہ بھول جاتا ہے اور کسی بے جا اور چیز کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو بس ہمیں اس اندھیرے سے نکلنا ہے، روشنی کی طرف آنا ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی اس تربیت کو اپنی اصلاح کر کے ہم انشاءاللہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو سکیں، اور ہم اپنی زندگی میں کوئی اہم ترین دینی فریضہ انجام دے سکیں، اور اپنے مسلمان جو ہیں، اپنی ملت جو ہیں، ان کی خدمت کر سکیں۔ تو بہرحال اسی طرح ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، جیسے ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی ہے، اپنا رخ قرآن کی طرف کرنا ہے۔ جیسے حضرت عزیر نبی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے کہ حضرت عزیر جو ہیں ان کا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ کس طرح حضرت عزیر جو ہیں وہ 100 سال تک وہ سوئے رہے، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یعنی در حقیقت جب وہ ایک جگہ پر پہنچے، واقعہ اس طرح ہے، وہ سورہ بقرہ میں ہے، اس آیت میں بھی ہے کہ جب وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پہ عمارتیں گری ہوئی تھیں اور کچھ ہڈیاں انہیں نظر آئیں، تو انہوں نے کہا اے میرے پروردگار تو کس طرح روز قیامت دوبارہ سب کو زندہ کرے گا؟ تو خدا تعالیٰ نے جب عزیر نبی سو گئے تو خدا تعالیٰ نے صبح کے وقت آپ کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال کے بعد آپ کی روح پلٹائی، اور پھر جب آپ زندہ ہوئے آپ سے پوچھا گیا کہ اے عزیر تم کتنا سوئے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ شاید، چونکہ پھر عصر کا وقت تھا جب وہ زندہ ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں کہ شاید 1 دن یا آدھا دن۔ تو در حقیقت یہ ایک عبرت تھی۔ تو خدا نے فرمایا تم 100 سال تک سوتے رہے۔ اسی طرح اصحاب کہف جس طرح 309 سال سوتے رہے۔ تو یہ عزیر نبی بڑے پریشان ہوئے۔ پھر خدا نے فرمایا یہ دیکھو کھانا تمہارا سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے اسی طرح، لیکن وہ دیکھو جو تمہارے ساتھ گدھا تھا اس کی ہڈیاں تبدیل ہو گئی ہیں۔ پھر اس گدھے کی ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھایا خداوند متعال نے۔ تو یہ سارا واقعہ یہ تھا اس وجہ سے کہ جو انبیاء خدا سے گفتگو کرتے تھے، خدا ان کو یقین کامل عطا کرتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پرندے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح آج اگر ہم اپنے پروردگار سے باتیں کریں، اپنا رخ خدا کی طرف کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تو خدا ہمیں بھی وہ حالت یقین دے گا جو خدا نے حضرت عزیر کو دی، جو ان انبیاء کو دی، جو ان علماء صالحین کو دی، وہ خدا ہمیں بھی دے گا۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو متقین میں شمار کریں، ہم بیدار ہوں، اور اپنا رخ جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام حجت خدا کی طرف کریں انشاءاللہ، تاکہ خدا ہمیں بھی توفیق دے اور ہم سے بھی کوئی عظیم کام لے سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔